نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب المكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک تمام حضرات محبت کے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولا صلی وسلم سلاما دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلاۃ تو بعد قابل عزت قابل صد احترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین برادران اسلام، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اہل بیت اطہار یعنی حضور کی آل سے محبت اور مودت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے مودت۔ محبت اور مودت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ کسی شخص سے محبت کرے اور پھر اس سے جدا ہو جائے تو بندہ مرتا نہیں ہے لیکن اداس رہتا ہے، اور مودت اسے کہتے ہیں کہ بندے کو جس آدمی سے مودت ہو جائے اگر وہ دونوں ایک ساتھ رہیں تو زندہ رہتے ہیں، جب ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو وہ مر جاتا ہے۔ مثال دے دیتا ہوں، مچھلی بھی پانی میں رہتی ہے، مینڈک بھی پانی میں رہتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ مینڈک جب پانی میں رہتا ہے تو خوش رہتا ہے، ٹرائیں ٹرائیں کرتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، اپنا آپ ظاہر کرتا ہے کہ میں بڑا خوش ہوں، پانی مجھے مل گیا، مگر جب پانی سے باہر آتا ہے تو زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں ہے، مگر اس کی آوازیں نہیں نکلتی، وہ آواز نہیں نکالتا، وہ شور نہیں کرتا، وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں پانی سے باہر ہوں، میری خوشی ختم ہو چکی ہے، میں پانی سے جدا ہو گیا،
میری ساری خوشی ختم ہو گئی۔ اگر مجھے پانی میسر آ جائے، مجھے پانی مل جائے تو میری یہ غمی خوشی میں بدل جائے گی۔ اور اس کے مقابلے میں مچھلی وہ پانی میں رہتی ہے، جب پانی میں رہتی ہے تو خوش رہتی ہے، پرسکون رہتی ہے اور وہ زندہ رہتی ہے، مگر جو ہی مچھلی پانی سے باہر آتی ہے فوراً مر جاتی ہے، اس کا زندہ رہنا محال ہو جاتا ہے۔ تو یہی فرق بتانا چاہتا ہوں۔ مینڈک کو پانی سے محبت ہے، اگر وہ پانی میں رہتا ہے آوازیں نکال نکال کے بتاتا ہے، ارے دنیا والوں مجھے پانی مل گیا، میں پانی میں خوش ہوں، مجھے پانی سے محبت ہے، مگر جیسے ہی پانی سے باہر آتا ہے وہ خوش نہیں رہتا مگر زندہ رہتا ہے۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، محبت سے اگلا درجہ مودت کا ہوتا ہے۔ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، اگر پانی میں رہے گی تو زندہ رہے گی، پانی سے باہر آئے گی تو مر جائے گی۔ رب العالمین نے فرمایا ارے لوگو، میرے محبوب کی اہل بیت سے محبت نہیں، محبت سے اگلا درجہ مودت کا ہے۔ میری اہل بیت سے مودت کرنی ہے، اگر تمہارے دل میں میرے اہل بیت کی مودت ہوگی تم زندہ رہو گے، اگر میری اہل بیت کی مودت نہیں ہوگی تمہارا دنیا میں زندہ رہنا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کر دیا۔ اور پھر جو قرآن کریم کے چند کلمات میں نے پڑھے ہیں، رب العالمین نے اس میں اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا، اور فرمایا میرے محبوب تم اعلان کر دو، اے میرے محبوب تم بیان کر دو۔ یا اللہ تو خود بھی بیان کر سکتا ہے، تو خود بھی اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، مگر یہ کیوں کہا میرے محبوب تو اعلان کر، میرے محبوب تو لوگوں تک پیغام پہنچا؟ یا اللہ تو خود بھی تو ڈائریکٹ پہنچا سکتا تھا۔ تو پروردگار نے فرمایا میں بے شک پہنچا سکتا تھا، مگر میرا محبوب بولتا ہی اتنا پیارا ہے، میں خدا یہ چاہتا ہوں میرا یار بولتا جائے، میں اپنے یار کی بولیاں سنتا چلا جاؤں، اس لیے فرمایا ارے محبوب تم اعلان کرو۔ یا اللہ اعلان کیا کرنا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب تم اعلان کر دو۔ یا اللہ اعلان کیا کرنا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اپنی امت کو یہ اعلان کر دو کہ میں نے تجھے کلمہ پڑھایا، میں نے کوئی اجر طلب نہیں کیا، میں نے تجھے نماز پڑھائی کوئی اجر طلب نہیں کیا، میں نے تجھے انسان بنایا میں نے کوئی اجر طلب نہیں کیا، میں نے تمہیں والدین کا فرما بردار بنایا میں نے تم سے کوئی اجر طلب نہیں کیا۔ جناب والا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہارے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھول دیے، کوئی اجر طلب نہیں کیا، میں نے تمہیں زندگی کے اصول بتائے، تم سے کوئی اجر طلب نہیں کیا، میں نے تمہیں زندگی جینے کا طریقہ سکھایا، میں نے تم سے کوئی اجر طلب نہیں کیا۔ یا اللہ اب کیا کہنا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب اپنی امت کو یہ اعلان کر دو کہ رب العالمین فرما رہا ہے میں تم سے اور کوئی اجر طلب نہیں کرتا، صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى۔ رب العالمین فرما رہا ہے میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دو اگر میں تم سے کوئی چیز چاہتا ہوں تو وہ صرف یہ ہے کہ تم میری اہل بیت سے مودت کا رشتہ جوڑ لو، میری اہل بیت سے میری اولاد سے مودت کا رشتہ جوڑ لو۔ مودت کا رشتہ وہ ہوتا ہے کہ اگر دل میں محبت اور مودت ہے تو انسان زندہ ہے، اور اگر دل میں حضور کی آل کا پیار اور مودت نہیں ہے تو بظاہر تو انسان زندہ ہے لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہے۔ کیوں؟ اس کے دل میں حضور کی آل کا پیار نہیں ہے۔ اور پھر یہ تو رب کا قرآن ہے۔ اب آئیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث پاک اٹھائیے، میرے اور آپ کے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت۔ سرکار نے فرمایا جو بھی ان کا دامن پکڑ کے رکھے گا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اب میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت کو اور ایک قرآن پاک کو۔ تو جو بھی ان دونوں چیزوں کا دامن پکڑ کے رکھے گا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت عقل مند میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اہل بیت کا دامن پکڑنے سے نجات مل رہی ہے تو قرآن کا دامن پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟
یا قرآن کا دامن پکڑنے سے نجات مل رہی ہے تو پھر اہل بیت کا دامن پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ اگر قرآن کا دامن پکڑنے سے نجات مل رہی ہے تو اہل بیت کو دامن پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا اہل بیت کا دامن پکڑ کے نجات مل رہی ہے تو پھر قرآن کے دامن کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت کا دامن پکڑ لو، قرآن پاک کو دامن پکڑ لو، دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب۔ تو محدثین فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں۔ تو جو قیامت تک یہ کہے میں قرآن کو کرتا ہوں، قرآن سے محبت کرتا ہوں، قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، مگر میری اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا تو قرآن کی محبت اسے فائدہ نہیں دے گی۔ شاید میں جملہ سمجھا نہیں سکا آپ کو، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم کو پتہ تھا ایک قوم آئے گی، ایک فرقہ آئے گا، ایک گروہ آئے گا جو یہ کہے گا کہ بس اللہ کو مانو، قرآن کو مانو، جنت میں جاؤ۔ تو صرف قرآن کو مان لینا کافی ہوتا تو پھر میرے آقا یہ کیوں فرماتے میری اہل بیت کا دامن بھی پکڑ کے رکھو؟ صرف قرآن کو ماننا کافی ہوتا، میرے مصطفیٰ یہ کیوں فرماتے کہ اہل بیت کا دامن بھی پکڑ کے رکھو؟ تو میرے مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کا دامن بھی پکڑو، قرآن کریم کا دامن بھی پکڑو۔ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں نہ قرآن اہل بیت سے جدا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے۔ تو جو صرف قرآن کا دامن پکڑے وہ کامیاب نہیں ہے، جو صرف اہل بیت کا دامن پکڑے وہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کامیاب وہ ہے جو قرآن کو بھی سینے سے لگائے، میری اہل بیت کو بھی سینے سے لگائے۔ میری طرف توجہ رکھ کے محبت نال بولو یار سبحان اللہ۔ اتنا بڑا جملہ تسی ضائع کر دیتا، تسی سبحان اللہ آکھن دا حق ادا نہیں کیتا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صرف قرآن کو پکڑ لینا کافی نہیں ہے، صرف اہل بیت کا دامن پکڑ لینا کافی نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہیں دنیا میں کامیابی مل جائے، آخرت میں کامیابی مل جائے، تو میرے قرآن کو بھی سینے سے لگانا ہوگا، اہل بیت کو بھی سینے سے لگانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت کا دامن بھی پکڑ لو اور قرآن کا دامن بھی پکڑ لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا۔ حضور نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جو آپ کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے نجات پا گئے، جو آپ کی کشتی میں سوار نہیں ہوئے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ ایک بڑھڑی مائی حضرت نوح علیہ السلام کول آئے نہ تے آپ نے فرمایا مائی تو کیا دی؟ اس آخیا کہ میں اللہ دے نبی دے نال ہاں۔ آپ نے فرمایا وہ ٹھیک ہے، کشتی تیار ہو رہی، کشتی روانہ ہو سی، تو اپنا سامان تیار رکھیں، تینوں بھی ایسا نال لے کے ویساں، کیونکہ جڑا کشتی دھرا ہے ویسی اللہ تعالیٰ اس نو ہلاک کر دے سی۔ اللہ تعالیٰ دی کرنی ایسی ہوئی کہ جناب نوح علیہ السلام نو بڑھڑی مائی دا خیال بھی لے گیا ذہن چوں۔ کشتی تیار ہو گئی، سارے جانور بھی وچ لڈی گئے، مال بھی لڈی گیا، انسان جڑے جڑے آپ دے منن والے سارے کشتی دے وچ سوار ہو گئے تے کشتی چل پئی۔ جناب نوح علیہ السلام نو بڑھڑی مائی یاد بھی نہ رہی، اللہ تعالیٰ نے دا خیال بھی کٹ دیتا ذہن چوں۔ کشتی چلی گئی، آپ دور چلے گئے، پیچھے جناب سیلاب آیا، وہ عذاب آیا اللہ تعالیٰ دا، ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی، ساری قبیلہ مٹ گیا جناب، سارے مکان ختم ہو گئے، سارا کچھ مٹی ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرن تو بعد حضرت نوح علیہ السلام نو یاد آیا کہ وہ بڑھڑی مائی تے ساڈے نال آئی بھی کوئی نہیں، جس آکھیا میں بھی تواڈے نال ہاں، تواڈی منن والی ہاں، اس نو تے اساں نال سوار کیتا بھی کوئی نہیں، او تے شودی پیچھے رہ گئی تے ہن تو ختم ہو گئی، اسی تے نا نشان ہی کون رہیا، اسی اللہ دا عذاب ہی آیا۔ آپ آئے نہ وقت سفر کر کے اپنی سواری تے سوار ہو کے تے اپنا علاقہ ویکھن واسطے کہ میری قوم دا کے حال ہویا جس میرا انکار کیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، ویکھیا کہ سارے مکان ختم ہو گئے، ساری زمیناں غیر آباد ہو گئیاں، سارا کچھ خاک مٹی ہو گیا۔ آپ چلتے چلتے نہ اس بڑھڑی مائی دے گھر دے سامنے آئے تے بڑھڑی مائی دا گھر سلامت ہے، سارا کچھ ختم ہو گیا، بڑھڑی مائی دا گھر سلامت ہے۔
آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے دروازہ کھولیا، اندر گئے تے ویکھیا بڑھڑی مائی اپنا سامان دی گڈڑی بن کے تے دروازے ال نظراں لا کے تے انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب نوح علیہ السلام رضی اللہ تعالی علیہ السلام نے فرمایا اے بڑھڑی مائی تیرے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، بڑھڑی مائی عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے کہا تھا کہ انتظار کرنا، جب کشتی تیار ہو جائے گی میں تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ میں تو اس دن سے اپنا سامان باندھ کے بیٹھی ہوں، تیرا انتظار کر رہی ہوں کہ تو آئے گا، مجھے اپنے ساتھ سواری کر کے لے جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے، اے بوڑھی ماں تجھے پتہ ہی نہیں ہے باہر کیا ہو گیا، اللہ کا عذاب آیا، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ وہ کہنے لگی، واللہ العظیم مجھے تیرے رب کی قسم ہے مجھے کوئی پتہ نہیں چلا کہ باہر کیسا عذاب آیا ہے، باہر کیا ہو گیا، سارا ماحول بھی بدل گیا۔ جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے بوڑھی ماں ذرا باہر جا کے دیکھ تو صحیح، سارا کچھ ختم ہو گیا ہے، سارا کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ بوڑھی مائی تیرا گھر سلامت ہے اور ایک تو سلامت ہے، تیرا یہ سامان بھی سلامت ہے۔ وہ بوڑھی ماں کہنے لگی، اے اللہ کے نبی مجھے اللہ کا عذاب کیوں آتا، کیونکہ میں تو تیری ماننے والی تھی۔ مجھے اللہ کا عذاب کیوں آتا، میں تو تیری ماننے والی تھی، میں نے تو تجھے کہا تھا کہ میرا دل تیرے ساتھ دھڑکتا ہے، میں تو تیرے ماننے والی ہوں۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے کہا کہ باہر سارا کچھ ختم ہو گیا اور تیری کوٹھڑی سلامت، تیرا یہ گھر سلامت، تیرا یہ وجود سلامت، تیرا یہ سامان سلامت۔ تو وہ بوڑھی ماں کہنے لگی، جو اللہ کے نبی کے ماننے والے ہوتے ہیں انہیں دنیا میں بھی کوئی غم نہیں ہوتا، آخرت میں بھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ تے جڑا نبی دی شان وچ ودا ہوئے، کمزوریاں تلاش کردہ، جڑا کہ جی نبی نو غیب دا علم بھی کوئی نہیں، جڑا کہ جی نبی نو دیوار دے پیچھے دا بھی علم کوئی نہیں، جڑا کہ نبی نو اختیار بھی کوئی نہیں، جڑا کہ جی قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام شفاعت بھی نہیں کر سکنی۔ محبت نال بولو یار سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہ فرمایا، دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، دامن مضبوطی نال پکڑ لو۔ کیڑا کیڑا؟ فرمایا میں اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں، دوسرا قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آج دیکھیں دو قسم کے گروہ، ایک قرآن کی رٹ لگاتا ہے اور اہل بیت سے دور ہے، اور ایک اہل بیت کے ترانے گاتا ہے اور قرآن سے دور ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے آج صدیاں پہلے ہمیں عقیدہ بتا دیا کہ آنے والے وقت میں ایک جماعت ایسی آئے گی جو قرآن کے ترانے گائے گی، اہل بیت سے دور ہوگی، فرمایا وہ بھی دنیا اور آخرت میں ناکام ہوگی۔ پھر ایک گروہ ایسا آئے گا جو اہل بیت کی محبت کے گیت گائے گا مگر قرآن سے دور ہوگا، وہ بھی دنیا اور آخرت میں ناکام ہوگی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، دنیا میں بھی کامیاب وہ ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب وہ ہوں گے جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا ہوگا، اہل بیت کو سینے سے لگایا ہوگا۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ وجدان ہے، ہمارا یہ ایقان ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت قرآن کو بھی سینے سے لگانے والے ہیں، حضور کی اہل بیت کو بھی سینے سے لگانے والے ہیں۔ پھر میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا، میری اہل بیت کی مثال جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جو لوگ کشتی پہ سوار ہو گئے اللہ تعالیٰ نے نجات کا پروانہ دے دیا، فرمایا وہ لوگ کامیاب ہو گئے، اور جو پیچھے رہ گئے فرمایا من تخلف عنہا ہلاکا، جو پیچھے رہ گئے وہ ہلاک ہو گئے، من راکبہا نجا، جو کشتی پہ سوار ہو گئے وہ نجات پا گئے۔ تو اب میرے آقا آپ بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، پرانے دور کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کشتیاں جب چلتی تھیں تو کشتی کے چلنے کے لیے ہدایت کا ذریعہ ستارے تھے، لوگ ستاروں سے ہدایت حاصل کرتے تھے اور کشتیاں چلاتے تھے اور منزل مقصود تک جاتے تھے۔ سرکار نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو آپ کی کشتی پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اب کشتی پہ سواری صرف کافی نہیں ہے، کشتی پہ سوار ہونے کے بعد کشتی کا صحیح رستے پہ چلنا بھی ضروری ہے اور اس کے لیے ہدایت بھی ضروری ہے۔ تو ہدایت کہاں سے حاصل ہوگی؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم، فرمایا میرا ہر صحابی ستارے کی طرح ہے، تم کسی ایک صحابی کے نقش قدم پہ چلو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، ہم حضور کی اہل بیت کی محبت کی کشتی پہ سوار ہیں اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ حضور کے صحابہ ہیں۔ ارے جس کی سواری اہل بیت کی محبت کی کشتی ہو اور اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہو
تو اس کی کشتی کبھی بھٹکنے والی نہیں ہے، سیدھی گنبد خضرا پہنچنے والی ہے۔ تو ہم اہل بیت کی محبت کی کشتی پہ بھی سوار ہیں، اور ہمارے لیے رہنمائی کرنے والے حضور کے صحابہ بھی موجود ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ صرف ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم حضور کی اہل بیت کے در کے بھی غلام ہیں، حضور کے صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، میرے مرنے کے بعد میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، انہیں تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ آج کوئی اٹھتا ہے حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرتا ہے، آج کوئی اٹھتا ہے حضرت امیر معاویہ کے خلاف بکواس کرتا ہے، آج جو بھی اٹھتا ہے حضرت امیر معاویہ کو برا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، ان کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھ دیا، فرمایا ممبر پہ بیٹھ کے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سٹیجوں پہ بیٹھ کے اس مسئلے کو اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات تھے ہم وہاں پہ بیٹھ کے تحقیقیں کریں کہ کون سچا تھا، کون جھوٹا تھا، کون حق پہ تھا، کون حق پہ نہیں تھا، کون سیدھے راستے پہ تھا، کون سیدھے راستے پہ نہیں تھا، کون غلطی کر رہا تھا، کون غلطی نہیں کر رہا تھا۔ یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ میرے اعلی حضرت نے کمال کر دیا، فرمایا سنو ہمارا عقیدہ یہ ہے، حیدر کرار بھی حق پہ تھے، حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے سردار ہیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ بیٹھ کے تحقیقیں کر رہے ہوں کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا۔ آج جو بھی اٹھتا ہے کوئی اور پھر حضرت ابو طالب کے ایمان کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں پہ خاموشی اختیار کی جائے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب ایمان والے تھے وہ بھی ٹھیک ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں مانتا کہ انہوں نے ایمان قبول کیا یہ بھی ٹھیک ہے، ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، مگر خدا را ممبر پہ بیٹھ کے ایسے مسئلوں کو بیان نہ کیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں میرے کریم لجپال نبی کا جو فرمان اور اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ حضور کے ہر صحابی سے راضی ہے، حضور کا ہر صحابی خدا سے راضی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ میرے آقا کے صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے آقا کے صحابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ہر صحابی سے راضی ہوں، ہر صحابی مجھ سے راضی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ سے بھی راضی ہے، حضرت امیر معاویہ رب العالمین سے بھی راضی ہے۔ اور پھر حضرت امام حسن پاک نے بھی صلح کر لی حضرت امیر معاویہ سے، حضرت امام حسین نے بھی صلح کر لی حضرت امیر معاویہ سے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ حق پہ نہیں تھے، حضرت امیر معاویہ امیر المومنین تھے، تو وہ ہر سال حضرت امام حسن کے لیے کھانے پینے کا سامان اور درہم و دینار بھیجتے تھے۔ تو ایک سال ایسا آیا کہ انہوں نے دینار نہ بھیجے، تو حضرت امام حسن نے جب دیکھا کہ سال گزر گیا، اب ضرورت ہے، گھر میں آٹا بھی ختم ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہیں، تو آپ نے کاغذ قلم اٹھایا اور خط لکھنے کا ارادہ کیا۔ جب خط لکھنے کا ارادہ کیا نا، تو اونگ آ گئی، آنکھ لگی، خواب میں مصطفیٰ کریم جلوہ گر ہو گئے۔ سفنے وچ میں نماہی ملے آتے میں گل وچ پا لئیاں باواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں کدے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ خواب آیا نا، مصطفیٰ کریم جلوہ گر ہوئے، فرمایا پیارے بیٹے کیا کر رہے ہو؟ امیر معاویہ کو خط لکھ رہے ہو؟ عرض کی حضور خط لکھنے کا ارادہ کیا ہے، سال گزر گیا، ابھی تک انہوں نے ہمارا وظیفہ نہیں بھیجا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے بیٹے تمہاری یہ شان نہیں ہے کہ تم ان سے مطالبہ کرو، تمہاری یہ شان نہیں ہے کہ تم ان سے مطالبہ کرو۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ایک دعا سکھائی، فرمایا میرے بیٹے یہ دعا مانگو اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا، آپ نے کاغذ قلم چھوڑ دیا، خط لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا، حضرت امیر معاویہ نے پہلے 10 لاکھ دینار بھیجنے تھے، اس دن حضرت امیر معاویہ نے 15 لاکھ دینار حضرت امام حسین کو بھیجے۔ پہلے کتنے بھیج دیں؟ 10 لاکھ دینار، اور اس ٹائم حضرت امیر معاویہ نے 15 لاکھ دینار بھیجے، نال ایک رکہ بھی بھیجیا، نال ایک خط بھی لکھ کے بھیجیا۔ جلے آپ دے کولو آئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو کھولا، آپ نے خط کھولا اور پڑھا تو کیا لکھا تھا؟ اے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وظیفہ بھیجنے میں مجھے دیر ہو گئی، پہلے میں 10 لاکھ دینار بھیجا کرتا تھا،
آج میں نے 15 لاکھ اس لیے بھیجے ہیں کہ چونکہ مجھے دن زیادہ ہو گئے، دیر ہو گئی، اس دیر کی وجہ سے میں نے اضافی بھیجے ہیں تاکہ آپ مجھے معاف فرما دیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس کی محبت ہے۔ تو آج لوگ ممبر و محراب پہ بیٹھ کے کوئی حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیتا ہے، کوئی جناب حضرت ابو طالب کے بارے میں زبانیں لمبی کرتا ہے۔ میرے آقا فرمایا میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور فرمایا میرا ہر صحابی ستارے کی طرح ہے، جو کسی بھی صحابی کے رستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے گا۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین مجبور اور بے بس تھے، وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، وہ پانی کے لیے پیاسے تڑپ رہے تھے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضرت امام حسین پانی کے لیے نہیں تڑپ رہے تھے، بلکہ پانی تڑپ رہا تھا، کاش مجھے امام حسین کے لبوں کا مس ہونا نصیب ہو جاتا۔ اب میں حاجی اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں، یہ طالب علم آئے بیٹھے ہیں، حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے۔ افریقہ کے جنگلوں میں یہ جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے۔ افریقہ کے جنگلوں میں گئے نا تو پانی ختم ہو گیا، یا پانی ختم ہو گیا تو قافلے والوں نے کہا کہ جناب پانی ختم ہو چکا ہے، اب وضو کہاں سے کریں گے، جانور پیاسے ہیں ان کو پانی کہاں سے پلائیں گے، کیا ہوگا ہمارا؟ تو حضرت عقبہ بن نافع نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عقبہ بن نافع نے وضو تیمم کیا، تیمم کر کے 2 رکعت نماز نفل نیتے، اور آپ نے جب نماز نفل 2 پڑھے نا، نفل پڑھنے کے بعد آپ نے ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ہمارے لیے پانی کا بندوبست فرما۔ حضرت عقبہ بن نافع صحابی رسول تھے، انہوں نے جب دعا مانگ کے اپنے ہاتھ چہرے پہ پھیرے نا تو ساتھ آپ کا گھوڑا بندھا تھا، اس نے ایسے پاؤں مارا زمین پہ، اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کے پاؤں کے تلے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ تو سائن یار سبحان اللہ نہیں آکھی جی میں سبحان اللہ آکھن دا حق آئی، اور گھوڑے نا پیر ماریا نا زمین تے پانی دا چشمہ جاری ہو گیا۔ بحیثیت مسلمان میرے تواڈے کول سوال ہے، حضرت عقبہ بن نافع صحابی رسول آل رسول نہیں، حضرت عقبہ بن نافع حضور دے کندھیاں تے بھی نہیں کھیڈے، حضرت عقبہ بن نافع نو سرکار نے اپنی زبان بھی نہیں چوسائی، حضرت عقبہ بن نافع دے بارے سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں عقبہ دا تے عقبہ میرا، حضرت عقبہ بن نافع دے بارے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جنتی جواناں دا سردار ہے۔ یار حضرت عقبہ بن نافع صحابی رسول ہوئے، اگر وہ دعا منگے انہاں دا گھوڑا پیر زمین تے مارے اللہ تعالیٰ پانی دا چشمہ جاری کر دے تے جے امام حسین دعا کر دیں دے۔ جڑا میں جملہ سمجھانا چاہنا اگر سمجھ آئیے تو بولو سبحان اللہ۔ اگر حضرت عقبہ بن نافع دا گھوڑا پیر زمین تے مارے اللہ تعالیٰ پانی دا چشمے جاری کر دے بات مننا پوسی کہ حضرت امام حسین اگر چاندے تے اللہ تعالیٰ آسمان تو بارش نازل کر دیندا، سارا دریا اپنا پانی لے کے امام حسین دے قدمہ دے وچ آ ویندا، لیکن آپ نے کیوں نہیں منگی؟ میاں صاحب نے فرمایا قوت ہونے زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی۔ حضرت امام حسین فرما رہے ہیں طاقت بھی آئی، قوت بھی آئی، سارا کچھ آئی، سارا کچھ کر سکتے آسے، لیکن منگیا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرفوں امتحان آئی اور اسا امتحان دوتے صبر کر کے دعا جانچ کامیاب ہونا چاہتے آسے۔ برادران گرامی قدر میں آخری حدیث پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کیا دیکھا؟ حضور اپنے گھر میں موجود ہیں، میرے آقا سواری بنے ہوئے ہیں، حضرت امام علی مقام حضور کے کندھوں پہ سوار ہیں، میرے آقا امام حسین کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے سواری کی طرح چل رہے ہیں۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا میں نے کہا واہ حسین تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، تجھے محمد جیسی عظیم سواری ملی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میرے غلام اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو پھر اس طرح کہو واہ محمد کتنا عظیم سوار بٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ سرکار کی اپنے نواسوں کے ساتھ محبت ہے۔ تو حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی محبت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس محبت والی کشتی پہ سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا، اور میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جو کسی ایک صحابی کے رستے پہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے گا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ پکا سچا سچا عقیدہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ میڈ ان انڈیا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ میڈ ان برطانیہ نہیں ہے، یہ کسی ملک کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ سے آ رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ ہم حضور کے ہر صحابی کے بھی نوکر ہیں، حضور کی آل کے ہر فرد کے بھی غلام اور خادم ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے جملے قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔